صبر والا مہینہ ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ لَهُ جَزَاءَ الْجَنَّةِ، جس نے صبر کر لیا اس کی جزا اس کو جنت ملے گی۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کامیابی والے وہی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کو صبر والا کہا گیا۔ صبر صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، غیبت سے ہے، چغلی سے ہے، بے حیائی سے ہے، فحش سے ہے، برائی سے ہے۔ ہر برا کام جو آپ کے روزے کے اور اللہ کی رضا کے درمیان خلل ڈال لے، اس کام سے بچنا بھی روزہ ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 3 طرح کے روزے ہیں۔ ایک روزہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس سے بچنا، یہ عام عوام کا روزہ ہے۔ ایک روزہ وہ ہے جس میں تمام فضول گوئی سے بچنا، یہ عرفاء کا روزہ ہے۔ اور ایک روزہ سب سے خواص الخواص کا روزہ ہے جس میں وہ اپنے باطن کی اور اپنے قلب کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں صرف بھوک اور پیاس نہ ہو، بلکہ تمام جو برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ الرِّزْقَ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے آ گئے ہیں رزق میں کمی ہوئی ہے، کمی نہیں بلکہ فراوانی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ افطاری کا نظام بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ جو مسکین ہیں، غربا ہیں، عام دنوں کے اندر جن کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آتی، رمضان کی برکتوں کے ساتھ، رمضان کی رحمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر یزداد فیہ الرزق، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی فرما دیتا ہے۔ آگے ہماری ذمہ داری نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ہم سب یہ سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، اس افطاری کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ جس نے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروایا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، یہ ایک جزا ہے۔ دوسری جزا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ، اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کر دیا جائے۔ ایک تو تمام گناہ معاف ہوں گے، دوسرا گردن انسان کی جو جہنم کی آگ میں جس نے جلنا تھا، جو شخص بھی کسی صائم کو، کسی روزے دار کو افطاری کروائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی گردن جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ تیسری نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، افطاری کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو افطاری کروائے گا اس کو روزے والے کے اجر میں سے کچھ دیا جائے گا، اس کے ثواب کو کم کر کے افطاری والے کو دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غیر ان ينقص منه، روزے دار کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی اور نقص نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اپنا پورا ثواب دیا جائے گا، اور جو افطاری کروا رہا ہے اس کو اپنا پورا ثواب دیا جائے گا۔ ہمارے ایک شیخ جن سے ہم نے مصر میں علم حاصل کیا، وہ شیخ فرمایا کرتے کہ میں ہمیشہ رمضان المبارک کا مہینہ مدینہ شریف میں گزارتا ہوں، میں ہر
مہینے میں دیکھتا ایک شخص کو، وہ کیا کرتا، جو ہی افطاری کا وقت آ جاتا وہ جاتا آب زمزم کے گلاسوں کو اٹھاتا اور لوگوں میں تقسیم کرتا، ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا۔ تو میں نے پوچھا یہ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ لوگ خود بھی تو اٹھا سکتے ہیں، نہ تمہارا پانی اپنا ہے نہ تمہارا گلاس اپنا ہے، جاتے ہو اور اٹھا کے دے دیتے ہو۔ تو اس نے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنی ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کیا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اب صحابہ اکرام جب یہ بات سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کروانے کا بہت اجر و ثواب ہے، تو آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام کی زندگیاں غریب تھے، مساکین تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں تھی، 3 مہینے گزر جاتے صحابہ اکرام کے گھر میں ایندھن بھی نہیں ہوتا، چولہا بھی نہیں جلتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں 3 مہینے گزر جاتے، آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھجوروں سے روزہ افطار ہو رہا ہے۔ اب صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی چیزیں میسر نہیں ہیں،